السلام علیکم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو نیچے دیے گئے لال سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل کے آئیکن کو آل پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام کہانی آپ کو ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں کہانی۔ جب میں جوان ہوئی تو میری خالہ کی جوانی بھی عروج پر تھی۔ ایک دن جب میں اپنی خالہ کے گھر گئی تو خالہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ پہلے تو میں نے ان کے کمرے میں چلی گئی لیکن خالہ وہاں کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے خالہ کو بہت سی آوازیں دی لیکن خالہ نے میری ایک آواز بھی کا جواب نہیں دیا۔ خالہ اپنے موبائل میں اتنی گم تھی کہ انہیں میری ایک آواز بھی نہیں سنائی دی۔ خالہ مجھے اپنے سامنے بیڈ پر نظر آ رہی تھی۔ جب میں قریب گئی تو میں نے دیکھتے ہی حیران ہو گئی۔ خالہ کا موبائل میری آنکھوں سے دیکھا نہ گیا۔ خالہ سب کچھ وہ دیکھ رہی تھی جو میں نے آج تک نہ دیکھی تھی۔ میں نے ایسی ویڈیو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اتنی دیر میں خالہ کی اچانک مجھ پر نظر پڑی اور خالہ نے موبائل مجھ سے چھپانے کی کوشش کی۔ خالہ نے اپنا موبائل فون تکیہ کے نیچے رکھ دیا لیکن میں نے خالہ کو کچھ بھی محسوس نہ کروایا۔ اب خالہ مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے خالہ سے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہی تھی؟ پہلے تو خالہ مجھ سے چھپانے لگی۔ کچھ دیر بعد خالہ خود ہی باتوں باتوں میں سب بتانے لگی۔ میں نے خالہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ خالہ بتانے لگی کہ میرا بہت دل کرتا ہے کہ میرا بھی کوئی دوست ہو اور وہ میری خواہشات کا خیال رکھے۔ میں خالہ کی ایسی باتیں سن کر بہت پریشان ہونے لگی کہ یہ مجھ سے آج کیسی گندی گندی باتیں کرنے لگی ہے۔ میں نے خالہ کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ خالہ کی جوانی عروج پر ہے اور ان کی بھی ابھی شادی نہیں ہوئی تو اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہے۔ میں ساری باتیں سمجھ گئی۔ پھر خالہ مجھے بتانے لگی کہ میرا کسی سے کوئی جسمانی تعلق نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد خالہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا کوئی تمہارا ایسا دوست ہے جو میری خواہشات کو پورا کر سکے؟ میں ایک دم سے سوچ میں پڑ گئی کہ میں خالہ کو کیا کہوں۔ اب میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ مجھے خالہ کی باتیں عجیب سی لگ رہی تھی کہ خالہ کیا کہہ رہی ہے۔ دوبارہ خالہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ اب بتاؤ تمہارا کوئی ایسا دوست؟ اس دفعہ پوچھنے پر میں نے خالہ کو ہاں بھی جواب دیا۔ خالہ نے مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم بھی یہ سب کرتی ہو؟ میں نے ان کو کہا کہ نہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں کیا، لیکن خالہ میری اس بات پر اتفاق نہیں کرتی تھی۔ خالہ میری منت کرنے لگی کہ جا کر دوست کو فون کرو، اسے بلاؤ۔ میں نے خالہ کو تسلی دی کہ ٹھیک ہے خالہ، میں آپ کے ساتھ اس کو ملوا دوں گی۔ خالہ نے خوش ہو کر مجھے کافی زیادہ پیسے دیے۔ مجھے کہا کہ جاؤ اسے بھیجو۔ ظاہر سی بات ہے مجھے پیسے ملے تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ خالہ نے مجھے اتنی بڑی رقم دے دی۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی کہ جس سے اکثر میں ملا کرتی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میری خالہ بھی تم سے ملنا چاہتی ہے۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے جو خالہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے، شاید تمہارے بارے میں کوئی بات کرے۔ اس سے اب ڈرنے لگا تھا، لیکن جب میں نے اسے یہ بات بتائی کہ خالہ بھی میری ہی طرح اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہے تو وہ ملنے کے لیے راضی ہو گیا۔ میں نے خالہ سے کہا کہ وہ راضی ہے، آپ ٹائم اور وقت بتا دیں تاکہ میں اسے بتا دوں۔ خالہ نے دن بتا دیا کہ فلاں دن تم اسے لے آؤ۔ مجھے جمعرات کی شام کو اس کے گھر گئی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر خالہ کے گھر پہنچ گئی۔ خالہ نے جب میرے دوست کو دیکھا تو خالہ کے ہوش اڑ کے بہت ہینسم ہے تمہارا دوست۔ خالہ بہت ہی خوش ہو گئی۔ خالہ مجھے کہنے لگی کہ جاؤ اب تم چلی جاؤ۔
میں خود اسے واپس بھیج دوں گی۔ اب میں سب کچھ دیکھنا چاہتی تھی کہ میرا دوست اور خالہ کے درمیان کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن خالہ نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، کہنے لگی کہ تم پہلے چلی جاؤ، میں اس کو خود باہر نکال دوں گی۔ میری حسرت ہی رہ گئی کہ میں خالہ اور اس کو وہ سب کچھ کرتا دیکھوں۔ اگلے دن جب میری اپنے دوست سے بات ہوئی تب میں نے اس سے پوچھا کہ ہاں تم نے اس رات کیا کیا تھا خالہ کے ساتھ، تو اس نے مجھے ساری سٹوری سنائی کہ تمہاری خالہ تو بہت ہی زیادہ وحشی ہے، جیسی میں چاہتا ہوں۔ میری خالہ بھی مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت تھی اور خوش تھی، اور میرا دوست بھی مجھ سے بہت خوش ہو گیا اور میں پاک کی پاک رہی۔ میری خالہ نے میری جگہ وہ سب کچھ کیا اس کے ساتھ جو میرا دوست چاہتا تھا۔ اب میرا دوست اور خالہ دونوں مطمئن ہوئے تھے، اب وہ خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے لگے، یہاں تک کہ اب مجھے پتہ بھی نہ ہوتا اور میرے دوست مجھے اپنی خالہ کے گھر نظر آتا۔ خالہ اب مجھے ہر مہینے اس کے پیسے دینے لگی۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ میری وجہ سے دو لوگ آپس میں خوش ہیں۔ اس کے بعد میرے دوست مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا تم بھی یہی چاہتی ہو، تو میں نے اسے سے صاف انکار کر دیا، اور یوں وہ اور میری خالہ نے آپس میں شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا۔